अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज़ में सादुद्दीन आरिस के पास कारा जैसर पहुंच चुका था। आरिस कहता है, आप ताकत की बात करते हो अमीर सादुद्दीन, लेकिन आप एक हाकम आला को काबू नहीं कर सके। अर्तुगरुल ने हम सब के सामने आपको ज़मीन में दफन कर दिया। सादुद्दीन कहता है, कुछ अर्सा पहले मैं वसूलियत के साथ बैठकर शतरंज खेल रहा था। वो भी तुम्हारी तरह की बातें कर रहा था, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी और अर्तुगरुल ने उसका सर उतार दिया। तुम भी मोहतात रहना। मैं जानता हूँ कि तुमने अर्तुगरुल के लिए जाल बिछाया था और अगर मैं चाहता तो तुम्हारा सर और किला दोनों ले सकता था। आरिस कहता है, तुम कभी भी ये साबित नहीं कर सकोगे अमीर सादुद्दीन। सादुद्दीन कहता है, तो फिर तुम्हारे बाजू के पीछे वो जख्म कैसे हुआ जो तुम्हें अर्तुगरुल के सिपाही बामसी ने लगाया था। आरिस कहता है, अगर तुम ये समझते हो कि मैं उस खत के बारे में नहीं जानता जो तुमने कैतरीना को लिखा था तो तुम गलत हो। सादुद्दीन कहता है, मैं तुम्हें एक नसीहत देना चाहता हूँ कि वो ख्वाब मत देखो जो तुम पूरा ना कर सको, सिर्फ हकीकत का पीछा करो और हकीकत सोना है। अगर तुम अपने मायदे पर कायम रहे तो हम दोनों की जेब में सोने से भर जाएंगी। आरिस कहता है, हाँ, लेकिन आप तो कोनिया जा रहे हो। सादुद्दीन कहता है, मेरे बाद बहादुर साहब यहाँ मेरे नुमाइंदे हैं, हम अपना मायदा उसके जरिए जारी रखेंगे। फिर आरिस खड़ा होकर कहता है, रात को मेरे दो सिपाही मारे गए हैं और कातिल अभी तक नहीं मिल रहा। मुझे शक है कि अर्तुगरुल सच जानता है और रात वाले वाक़े में वो मुलव्वस है। सादुद्दीन कहता है, तुम यकीन रखो आरिस, अगर अर्तुगरुल जानता होता कि वो जाल तुमने बिछाया था तो वो तुम्हें हंली बाजार में ही मार देता। इससे पहले कि वो हकीकत जाने हम उसका खात्मा कर देंगे। आखिर में वो दोनों आपस में हाथ मिलाते हैं। दूसरी तरफ अर्सिस अर्तुगरुल को कमांडर योरगो के पास ले गया था। अर्तुगरुल उसे कहता है, मैं जानता हूँ कि आरिस ने मेरे लिए जाल बिछाया था, अब मुझे हर चीज़ के बारे में बताओ। योरगो कहता है, मैं कुछ नहीं जानता। फिर अर्तुगरुल बामसी को इशारा करता है तो वो उसकी रस्सी खींचने लगता है। योरगो कहता है, रुको, मैं सब कुछ बताता हूँ। फिर अर्तुगरुल उसे पूछता है, जब आरिस ने मेरे लिए जाल बिछाया था क्या तुम भी उसके साथ थे। योरगो कहता है, हमें उसी रात हुक्म मिला था कि हम डाकुओं के बेस में जाकर आपको कत्ल कर देंगे। ये सुनकर हकीम अर्तुग कहता है, मेरे ख्याल में आरिस ने उसी रात के बाद हमले की तैयारी की थी जिस रात सुल्तान ने आपको जंग पर जाने को कहा था। फिर अर्तुगरुल योरगो से पूछता है, आरिस को मेरे बारे में मालूमात किसने दी थी। योरगो कहता है, ये मैं नहीं जानता, लेकिन उस रात कैतरीना आरिस के साथ थी और वह दोनों आपको कत्ल करने की खुशी में हंस रहे थे। अर्सिस कहता है, तो इसका मतलब है कि कैतरीना ने उसे बताया था। अर्तुगरुल कहता है, और कैतरीना को वही आदमी खबर दे सकता है जो सुल्तान के बहुत करीब हो। हकीम अर्तुग कहता है, उस रात अमीर सादुद्दीन भी सुल्तान के पास मौजूद था। अर्तुगरुल कहता है, मुझे भी उसी पर शक है अर्तुग साहब। कारा जैसर में आरिस ने अपने कमांडरों को इकट्ठा किया हुआ था और उन्हें कहता है, मुझे लगता है कि अर्तुगरुल साहब कुछ जानता है और वो हमारे साथ खेल खेल रहा है और मुझे शक है कि वो रात के वाक़े में भी मुलव्वस है। अभी हमें उससे निपटने के लिए बहुत होशियार होना होगा। दूसरी तरफ अर्तुगरुल योरगो से पूछता है, आखिरी मुलाकात में आरिस ने तुमसे क्या बातचीत की थी। योरगो कहता है, आरिस कह रहा था कि वो एक माहिर ताजिर नीको की मदद से हंली बाजार की तिजारत को तबाह कर देगा। उसने मुझे हुक्म दिया था कि मैं नीको को सही सलामत कारा जैसर पहुँचाऊँ। अर्तुगरुल पूछता है, वो ताजिर कब आ रहा है। योरगो कहता है, कुछ दिनों में। यह सुनकर हकीम अर्तुग कहता है, मेरे ख्याल में ये वही ताजिर है जिसका जिक्र अमीर सादुद्दीन ने हंली बाजार बेचने के मायदे में किया था। अर्तुगरुल कहता है, अमीर सादुद्दीन ने लाजमी आरिस से कोई मायदा किया होगा, इसके बाद बहादुर ने बाजार खरीदने की कोशिश की थी। बामसी कहता है, हर पत्थर के नीचे से सादुद्दीन निकल रहा है सरदार, अब अल्लाह करे कि इन्हीं पत्थरों से उसका सर कुचला जाए। फिर योरगो कहता है, मैंने सब कुछ बता दिया है, अब मुझे छोड़ दें। अर्तुगरुल कहता है, बामसी, जो ज़रूरी है वो कर दो। इसके बाद बामसी उसकी रस्सी खींचकर उसे फांसी दे देता है और योरगो मारा जाता है। फिर हकीम अर्तुग अर्तुगरुल से पूछता है, आज हमें जो मालूमात मिली है क्या आप ये सुल्तान को भी बताएंगे। अर्तुगरुल कहता है, मैं बताऊंगा अर्तुग साहब, हमारे सुल्तान को भी पता चलना चाहिए कि अमीर सादुद्दीन कितना बड़ा गद्दार है। फिर अर्तुगरुल अर्सिस को कहता है, आप फौरन किले जाओ और मुझे खबरें देते रहना। दूसरी तरफ हंली बाजार में दावत की तैयारियां हो रही थीं। काय कबीले की औरतें खाने तैयार करने में मसरूफ थीं। इसी दौरान सादुद्दीन अपने कमरे में पहुंचता है तो वहां एक डब्बा पड़ा हुआ था। सादुद्दीन पूछता है, यह क्या है गोख्तू। गोख्तू कहता है, यह सुल्तान की तरफ से आया है अमीरी हजरत, इसमें अर्तुगरुल साहब के लिए लिबास और तोहफे हैं। सुल्तान ने आपको कोनिया बुलाया है और उन्होंने हुक्म दिया है कि वापस आने से पहले आप ये लिबास और हाकम आला की अलामतें खुद अर्तुगरुल साहब को देंगे और सब तुर्क सरदारों के सामने ये लिबास अर्तुगरुल साहब को पहनाएंगे। ये सुनकर सादुद्दीन सख्त गुस्से में आ जाता है और कहता है, अर्तुगरुल और उसके हाकम आला बनने पर लानत हो, मैं उसे छुटकारा हासिल नहीं कर सका और अब मैं अपने ही हाथों से उसे लिबास पहनाऊंगा। गोख्तू पूछता है, तो क्या हुक्म है अमीरी हजरत।
سعدالدین کہتا ہے ہم سلطان کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے، مجھے یہ کام کرنا ہی پڑے گا۔ دعوت کے بعد کونیا جانے کے لیے قافلہ تیار کرو۔ دوسری طرف اسلحان اور دوسری عورتیں بھی حلنی بازار میں پہنچ چکی تھیں۔ آئمہ خاتون کہتی ہیں ارطغرل واپس آ گیا ہے، اب ہم ترگت اور اسلحان کی شادی کے بارے میں سوچیں گے۔ یہ سن کر اسلحان شرما کر مسکرانے لگتی ہے۔ دوسری طرف بہادر بھی سعدالدین کے پاس پہنچ گیا تھا اور اسے کہتا ہے ارطغرل نے جاودار قبیلے کے نئے سردار کا انتخاب ملتوی کروا دیا ہے، اب مجھے اجازت دیں کہ میں ارطغرل کا سر اتار دوں۔ سعدالدین کہتا ہے وقت آنے پر ارطغرل اور اس کے سارے خاندان کو قتل کر دینا، لیکن اس وقت تمہیں صبر کرنا ہوگا، آج تمہیں اس کا ہاتھ چوم کر اس کی اطاعت کرنی ہوگی۔ بہادر کہتا ہے میں کبھی بھی اس کا ہاتھ چوم کر اطاعت نہیں کروں گا امیر حضرت۔ سعدالدین کہتا ہے تو پھر جاودار قبیلے کو بھول جاؤ اور یہاں سے چلے جاؤ، کیونکہ اگر تم جاودار قبیلے کے سردار نہ بن سکے تو میری نظروں میں تمہاری کوئی قیمت نہیں ہوگی۔ یہ کہہ کر سعدالدین باہر نکل جاتا ہے۔ اس کے بعد مرکزی ہال میں سب ترک قبیلوں کے سردار جمع ہو جاتے ہیں، پھر سعدالدین بھی آ کر سب کے سامنے بیٹھ جاتا ہے اور پھر ارطغرل وہاں پہنچتا ہے۔ پھر ارطغرل کہتا ہے آپ سب کو خوش آمدید، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میرے اور میرے سپاہیوں کے لیے جال بچھایا گیا تھا اور میری غیر موجودگی میں بازار کے معاملات کو خراب کر دیا گیا تھا اور انہوں نے ہماری ہر چیز پر حملہ کیا۔ ایک سردار کہتا ہے اب آپ واپس آ گئے ہیں، انشاءاللہ ہم ان سب کا سر کاٹ ڈالیں گے۔ پھر سعدالدین آگے آ کر کہتا ہے ہمارے سلطان بہت زیادہ خوش ہوئے ہیں کہ ارطغرل صاحب زندہ ہیں، اس لیے سلطان نے حکم دیا ہے کہ حاکم اعلیٰ کی علامتیں میں خود ارطغرل صاحب کے حوالے کروں۔ اس کے بعد سعدالدین وہ علامتیں ارطغرل کو دینے لگتا ہے۔ پھر سب ترک سردار ارطغرل کو مبارکباد دینے لگتے ہیں۔ آخر میں سعدالدین کہتا ہے سب خیر ہو ارطغرل صاحب۔ ارطغرل اسے گلے ملنے کے بعد کہتا ہے خیر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے اپنے اندر کی بدقسمتی کو صاف کریں۔ پھر ارطغرل بیٹھ جاتا ہے اور باقی سب لوگ بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے سانجار صاحب کو اندر لاؤ، میں اپنے سرداروں کے سامنے اپنا فیصلہ سناؤں گا۔ یہ سن کر ترگت اور بامسی باہر نکل جاتے ہیں، جبکہ بہادر بہت غصے میں ہو جاتا ہے۔ کارا جیسر میں آرش کہتا ہے عظیم کمانڈر لوکس مر چکا ہے، اب اس کی جگہ پر کرنے کے لیے میں آپ میں سے کسی ایک کو چنوں گا۔ کمانڈر کوستاس، آپ سے قلعے کی کمانڈ تمہارے حوالے ہے۔ کوستاس کہتا ہے میں کبھی آپ کو دھوکہ نہیں دوں گا حضور، میں اپنے آخری سانس تک لڑوں گا۔ پھر آرش کہتا ہے ایک طرف ہم ارطغرل کے ساتھ امن کے معاہدے پر قائم رہیں گے اور دوسری طرف ہم ترک قبیلوں میں خون بہائیں گے۔ یہ سن کر کوستاس کہتا ہے حضور ہم نے ڈاکوؤں کی مدد سے تاجروں پر حملے کروائے، لیکن اگر ہم نے ترکوں کے خیموں پر بھی حملے کروائے تو کوئی امن باقی نہیں رہے گا۔ آرش کہتا ہے یہ حملہ ہم نہیں کریں گے بلکہ کوئی اور کرے گا، ہمارا عظیم سپاہی تیتن، میں نے اس کی طرف خبر بھجوا دی ہے، وہ جلد یہاں پہنچ جائے گا۔ کوستاس کہتا ہے وہ بہت خطرناک آدمی ہے حضور، وہ ہمیں کسی مصیبت میں نہ ڈال دے۔ آرش کہتا ہے ہمیں کسی ایسے ہی آدمی کی ضرورت ہے جو ارطغرل کو بے بس کر دے، یہ اس کے لیے آخری جھٹکا ہوگا۔ دوسری طرف ترگت اور بامسی سانجار کو پکڑ کر اندر لے آتے ہیں اور اسے ارطغرل کے سامنے بٹھا دیتے ہیں۔ پھر ارطغرل سانجار کو کہتا ہے دو سپاہیوں کے ساتھ تم نے میرے اوپر تلوار اٹھائی، کیا تم کچھ کہنا چاہتے ہو؟ سانجار کہتا ہے آپ نے میرے بابا کے حقوق کو ضبط کیا تھا ارطغرل صاحب، ہمارے قوانین اور روایات کے مطابق اس کا جواب دینا میری ذمہ داری تھی، میں نے وہی کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا۔ ارطغرل کہتا ہے تمہاری ہرس اور غصے کی وجہ سے دو آدمیوں کی جان چلی گئی، میں نے سوچا تھا کہ تم اپنے کیے پر شرمندہ ہوگے، لیکن تم ابھی بھی اپنی ضد پر قائم ہو۔
پھر ارطغرل صاحب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، بہادر ترک سرداروں، میں اس آدمی کو اپنے درمیان نہیں رکھنا چاہتا۔ آج جو تلوار میرے خلاف اٹھی ہے وہ کل آپ کے خلاف بھی اٹھ سکتی ہے۔ یہ سن کر بہادر کے علاوہ سب ترک سردار کہتے ہیں، یہ بالکل صحیح بات ہے۔ پھر ارطغرل سانجار کو کہتا ہے، آپ اس علاقے سے بے دخل کیے جاتے ہو سانجار صاحب، فوراً اپنا گھوڑا اور تلوار لو اور ان زمینوں سے نکل جاؤ۔ اگر دوبارہ میں نے تمہیں اس علاقے میں دیکھا تو میں تمہارا سر اتارنے سے ذرا برابر بھی نہیں ہچکچاؤں گا۔ پھر ارطغرل اپنے سپاہیوں کو اسے باہر لے جانے کو کہتا ہے۔ اتنے میں بہادر کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، میں اپنے بیٹے کو بے دخل نہیں ہونے دوں گا ارطغرل صاحب، اگر یہ کسی کی غلطی ہے تو آپ کے بھائی دھندار اور آپ کے جرگے کے آدمیوں کی غلطی ہے۔ ارطغرل کہتا ہے، ان کی غلطی کو میں نے معاف نہیں کیا بہادر صاحب، پہلے آپ میری اطاعت کرو، پھر ہم مل کر دشمنوں کے خلاف لڑیں گے، ورنہ میں تمہیں اور تمہارے قبیلے کو بھی سانجار کی طرح بے دخل کر دوں گا۔ بہادر کہتا ہے، کیا یہ تمہارا انصاف ہے جس کی وجہ سے تم حاکم اعلیٰ بنے ہو، اور ترک سرداروں تم سب خاموشی سے بیٹھے ہو جب تمہیں ظلم کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے، تم سب پر شرم ہے۔ یہ سن کر ارطغرل اور سعد الدین سخت غصے میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سعد الدین کہتا ہے، اپنی حد میں رہو بہادر صاحب، ورنہ تمہاری قسمت تمہیں ارطغرل صاحب کی تلوار کی نوک پر ملے گی، ہمارے صبر کو مت آزماؤ۔ ارطغرل صاحب اس علاقے کے حاکم اعلیٰ ہیں، ان کے الفاظ ریاست کے الفاظ ہیں۔ سب ترک سردار بھی سعد الدین کی بات سے رضامندی کا اظہار کرتے ہیں۔ پھر سعد الدین کہتا ہے، اب یا تو آپ ارطغرل صاحب کی اطاعت کرو گے یا پھر ان زمینوں سے چلے جاؤ گے۔ اس کے بعد سب ترک سردار ارطغرل کا ہاتھ چوم کر اس کی اطاعت کرنے لگتے ہیں۔ آخر میں بہادر بھی آگے آ کر ارطغرل کی اطاعت قبول کر لیتا ہے۔ پھر ارطغرل صاحب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس دنیا میں اللہ کا انصاف قائم کریں تاکہ ہم اللہ کو خوش کر سکیں، نہ ہم کسی پر ظلم کریں گے اور نہ ہی ظلم کے آگے ہتھیار ڈالیں گے۔ اس مقصد میں ہم اکٹھے مل کر دشمن کو گھٹنوں کے بال جھکنے پر مجبور کر دیں گے۔ انشاءاللہ انصاف کا پاک جھنڈا پوری دنیا میں لہرایا جائے گا۔ سب کہتے ہیں انشاءاللہ۔ قارہ جیسر میں آرس کے سپاہی ایک عام آدمی کو پکڑ کر اندر لاتے ہیں۔ اتنے میں آرس وہاں آ کر کہتا ہے، آج ہم قلعے کے بہترین تیر انداز کو چنیں گے، بہت جلد آپ لوگ دنیا فتح کرنے کے لیے یہ قلعہ چھوڑ دیں گے۔ پھر آرس اس آدمی کے سر پر ایک سیب رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے، وقت آنے پر آپ کا ایک بھی نشانہ چونکنے کا مطلب ہوگا ان زمینوں کو کھو دینا۔ پھر وہ تیر چلاتا ہے جو سیدھا سیب کو لگتا ہے۔ اس کے بعد وہ سکوں کی ایک پوٹلی لہراتے ہوئے کہتا ہے، جو کوئی بھی اس سیب کو نشانہ بنانے میں کامیاب ہو گیا وہ میرے ہاتھ میں موجود سونے کی پوٹلی جیت لے گا۔ اتنے میں اس پوٹلی کو ایک تیر آ کر لگتا ہے۔ چھت پر ایک نقاب پوش آدمی موجود تھا۔ آرس کہتا ہے، اسے زندہ پکڑ کر میرے پاس لاؤ۔ اس طرح وہ آدمی آرس کے سامنے پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے، آپ کے سپاہی لڑنا بھول گئے ہیں آرس۔ آرس کہتا ہے، اسی لیے میں تمہیں یہاں لانا چاہتا تھا۔ وہ آدمی کہتا ہے، جیسے آپ کا حکم آرس۔ اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔